صاحب ممبر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ خطیب نقطہ وکیل آل محمد جناب علامہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب بافت الہاڑا، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب سید الذاکرین سید اقبال حسین شاہ صاحب باف بجاڑ والا جو ہے انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ مورہا 12 ذی الحج امام بارگاہ قصر ابو طالب مظفر پور میں مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ ملک کے نامور علماء اکرام ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، اور 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کے دن امام بارگاہ قصر سکینہ رتیہ سیدہ میں سالانہ مجلس اعزا منعقد ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب پڑھیں گے۔ 19 اکتوبر بروز اتوار بامقام پنڈی ہیرا نزد کوڑلی سید امیر سید پور روڈ میں مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ ملک کے نامور علماء اکرام ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، رک گیا روداد جلی کہتے ہوئے، پیر علمدار شاہی، رک گیا روداد جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے تو ولی کو ولی کہتے ہوئے، جب مولا کل تسلیم کرتا ہے پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے۔ ممبر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ خطیب نقطہ وکیل آل محمد جناب علامہ حاجی علی ناصر الحسینی صاحب آفت الہاڑا، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب سید الذاکرین سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس مجلس دے بانیان دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے، اور جملہ مومنین دی حاضری ذکر پاک وچ قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، دین اور فقہ دو الگ الگ لفظ نے، ایک ہے دین ایک ہے فقہ۔ دین دے بھی 3 حروف نے، دال یہ اور نون، دین، اور فقہ دے بھی 3 حروف نے، فے کاف اور ہے، فقہ۔ دین اور فقہ انہاں دوواں نوں سمجھ لیا جائے اچھے طریقے نال تے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان نو کافر نہ آکھے۔ ایک مسلمان جڑا اپنی تنگ نظری دی وجہ تو یا اپنی جہالت دی وجہ تو کسے مسلمان نو کافر آندا ہے، او دا قطعاً یہ حق نہیں بندا کہ وہ اپنے آپ نو مسلمان قرار دے اور دوسرے نو آکھے وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ صرف علم دی کمی ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے۔ کوئی پڑھیا لکھا مسلمان کسے مسلمان نو کافر نہیں آندا۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کی گل کر رہا ہوں۔ دین کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جہاں سے رسول منع کریں وہاں سے رک جاؤ۔ یہ نا دین ہے۔ رسول جو دے انہوں وصول کیویں کرنا ہے، تے جتھوں روکے اتھے رکنا کیویں میں، اس گل نو سمجھن دا نام فقہ ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، دین اس قانون نو قبلہ آندے نے جو رسول عطا کرے او لے لو، جتھوں حضور منع کرن اتھوں رک جاؤ۔ یہ رسول دا دتا وصول کیویں کرنا ہے، طریقہ کی ہے؟ رسول جدوں عطا کرن ادوں وصول کیویں کرنا ہے، طریقہ کی ہے؟ نیاز بنڈی جاندی ہوئے تے بچے ہتھی پین لگن تے بندے آندے نے قطار بناؤ، کو طریقہ تے ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ جدوں چوڑ بندہ لین لگے ادوں طریقہ ہونا چاہیے، تے دین لین لگیا کوئی طریقہ نہیں ہونا، کسے طریقے نال دین لینا نا جی۔ جو رسول عطا کرن گے وہ لے لینا دین ہے، اور جتوں حضور روکن گے اتوں رک جانا دین ہے۔ اس گل نو سمجھن دا نام فقہ ہے۔ فقہ دا معنی سمجھے، فقہ دا معنی ہی سمجھے جی۔ اگر پڑھے لکھے بندے نو ذہن چ ایک واری لکھن جلدی جلدی، فے تے کاف کشش والی نہیں، 2 نقطیہ، کاف تے ہے، فقہ
فقہ دے برابر الفاظ مانی دا کھانا بنایا جائے تے الفاظ والے کھانے چ فقہ لکھیا جائے فقہ تے مانی والے کھانے میں لکھیا جائے گا سمجھ. او دے بھی 3 حروف نے سین میم اور 2 اکھاں والی جیم سمجھ. اے 3 حروف تو کدھرے بندے وچوں چالو تو نہیں ہوئے بیٹھے بندیاں نو مطلب ہے کئی بندے بیچارے ایڈے سادہ تے سدھے نے وہ 3 روپیے بقایا نہیں لیندے یا 2.5 دے یا 4 ہی ٹھیک نے. عجیب و غریب مطلب ذہن بن گیا حالانکہ کوئی حرج والی گل نہیں. دین دے حروف بھی 3 نے جنہوں تکلیف ہے 3 دی 4 کر چھڑے ہونے نہیں. جنہوں کو تکلیف ہے عدد 3 دی شام دیا رکعتاں آگے پیچھے کرے. مہربانی فرماؤ سر اٹھاؤ میرے نام. اور جدے اندر کوئی تکلیف ہو رکعتاں آگے پیچھے کرے. یہ مطلب ہے ہر گل نو ایویں کدرے نہ کدرے منطبق کر کے نہ پریشان ہونا چاہیے تے نہ کسے نو کرنا چاہیے. مہربانو لفظ حسن دے بھی 3 حروف نے اے سین اور نون تے جے سن سکو تو پھر علی دے بھی 3 حروف نے عین لام اور یہ مطلب ہے بلا وجہ ادھر دیا گلاں ادھر نو توڑنیاں موڑنیاں نہیں چاہیے نہ جھوٹے سواد لینے چاہیے. یہو جہاں گلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک بندے نے آخیا 14 اگست نو پاکستان بنے تو سانو دے دیو جی 3 اگست نو بنیا تو تسی لے لو. اور وچوں بندہ اٹھیا اس آخیا تہاڈا اگر مطالعہ پاکستان دا علم ہوئے تو 14 اگست نو پاکستان مار سے وجود وچ آیا سی تے منصوبہ دا 3 جون نو پاس ہویا سی. نکلو اتوں. یہ مطلب کچیاں گلاں کرن دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا. اس واسطے لکھو اپنے ذہن چ ایک پاسے قبلہ فقہ تے پھر معنی والے خانے میں لکھو گے تے لکھیا جائے گا سمجھ. سین میم اور جیم 2 اکھاں والی پڑھے لکھے بندیاں دے ذہن چ آ رہا ہے بچیاں دے ذہن چ. دین دا معنی ہے عدل کا بدلہ. مالک یوم الدین وہ اس دن کا مالک ہے جب ثواب والوں کو ثواب ملے گا عذاب والوں کو عذاب. ٹھیک. فقہ دا معنی ہے سمجھ. اگر بندے اس فقہ نو سمجھ لین تو ایک دوسرے نو کافر نہ آکھن. جنہ دا 10 منٹ پہلے روزہ کھلتا ہے افطار ہوتا ہے انہاں دی بھی ایک فقہ ہے. جنہ دا 10 منٹ بعد افطار ہوتا ہے انہاں دی بھی ایک فقہ ہے. جہاں 10 منٹ پہلے افطار ہوتا ہے وہ فقہ حنفیہ ہے. جہاں 10 منٹ بعد افطار ہوتا ہے وہ فقہ جعفری ہے. یہ دین دیاں 2 سمجھاں دا نام فقہ ہے. جہاں دین کسے نو سمجھ آیا حضرت ابو حنیفہ نو نبی دا دین جہاں انہاں دی سمجھ آیا انہوں فقہ حنفیہ آندے نے. جہاں دین جعفر صادق سمجھایا انہوں فقہ جعفریہ. مہربانی جناب شکریہ. یہ مطلب ہے فقہ حنفیہ کو بھی دین ہی ہے نا تے فقہ جعفریہ والے کو بھی. اور دین یار ایک کے مثلا واتیموا الصیام الی اللیل روزے کو پورا کرو رات تک. روزہ دا دین آندا رات نو کھولو شام نو نہیں. کدوں کھولو؟ رات نو کھولو. اہل سنت بھی رات نو کھول دینے اسی بھی رات نو کھولنے ہیں کیونکہ دین آندا رات نو کھولو. یہ رات نو سارے کھول دینے. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا رات ہو گئی ہے. فقہ حنفیہ والیاں نے روزہ افطار کر لیا کیونکہ امام نے فرمایا کہ رات ہو گئی. انہوں نے کھول لینا چاہیے. انہوں نے امام کہہ رہا رات کھول. جن نے سانو کھلا رہے ہیں نا 10 منٹ او صادق ہے یعنی جعفر بھی تے صادق بھی. یہ مطلب ہے اسی اگر 10 منٹ رکے ہیں تے اپنے امام دی وجہ تو جڑا 10 منٹ پہلے کھول گیا وہ بھی اپنے امام دی وجہ تو سانو آپس سے لڑن دی لوڑ کیڑی. اللہ فرماتا یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندے کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں. اسی امام کو پوچھ لیں گے کہ تو پہلا کیوں کھلایا ہے تو دوجے امام کو اللہ پوچھ لے گا تو بعد سے کیوں کھلایا. یہ مطلب ہے کہ سانو آپس سے لڑنا نہیں چاہیے. بحث صرف وہ کردا جنہیں روزہ نہ رکھیا ہو. میں تمہیں پکی گل پہ دسنا آ جڑا ٹائم ہونا پیا ہوندا ہے اس ویلے جنہیں 10 منٹ پہلا کھولنا ہے وہ بھی لڑن جوگا نہیں تے جس 10 منٹ بعد کھولنا وہ اکا لڑن جوگا نہیں. تے جڑے بندے اس ویلے تانوں روزیاں چ بحث کردے ملنا اس ویلے جائز ہے کہ نہیں اس ویلے جائز ہے کہ نہیں سمجھو دوواں دا کوئی.
کیونکہ اس ویلے تو بندے جو مکے ہوندے نے لڑنا کسے کی ہے تے جھگڑنا کسے کی ہے. اس میری مثال چوں ہسن تو بعد ایک گل نکلے گی. اے دا مطلب ہے لڑدا ہی ہوے جڑا عمل تھوڑا کر. صدقے جاواں مولا تانوں آباد رکھے. جڑا عمل کردا ہے او لڑدا گھٹ ہے. زیادہ جھگڑا وہ کردا ہے جڑا عمل گھٹ کردا ہے. میں تانوں مثال دینا. مکہ شریف جائیے تے ایتھے کھلوتا ہے انج کر کے نماز پڑھن والا, نال کھلوتا ہے انج نماز پڑھن والا. کعبے دے سامنے نال کھلوتا ہے انج نماز پڑھن والا تے نال کھلوتا ہے انج نماز پڑھن والا تے نال کھلوتا ہے. جڑا قنوت ایتھے ہاتھ رکھ کے سارے کھلوتا ہے جے کوئی نہیں جے پہ لڑدا کیونکہ سارے عمل کردے. آباد رہو جناب. میں ایک مولوی نے پوچھا, میں ایتھے یار سارے اکٹھے کھلوتے ہیں, کوئی بھی نہیں پوچھدا کسے نے تو انج کیوں پڑھنا تو انج کیوں پڑھنا. اتھے تے مسیتیں نہیں بڑھن دیندے, ایک دوجے دی مسیتیں نہیں بڑھن دے. تو کتھے آ گیا, تو کتھے آ گیا. کہنے لگا جی اتھے اللہ دا گھر جو ہویا. میں کہا جدن ہر مسجد نو اللہ دا گھر سمجھو گے خیر ہو جائے. مہربانی جناب آباد رہو. جدن ہر بندہ قبلہ مسجد نو اللہ دا گھر سمجھے گا, مولوی اپنا گھر نہ سمجھے. شکریہ. تے جدن ایک گل سین چوں نکل گئی پی آ مسجد کدی ہے تے آ کدی اللہ دے گھر جے سارے. ٹھیک ہے مرضی کرے آجے. میں ویسے سچی گل پہ کر. مسجد اللہ دا گھر ہے, اللہ دا گھر ہے. ایڑی نا مسجد ہن بنی ہے, میں کہ آیا سا کوئی نہیں سی. یہ بھی تھکنا حرام ہے تے پرلی مسجد بھی تھکنا حرام ہے تے ادو پرلی بھی ہوئے تاں بھی تھکنا حرام ہے. ایک واری مولیاں نوں پوچھ لو بھئی اے مسجد کیڑی نبی پاک بنائی ہے, اے مسجد چ کیڑا صحابہ کرام نے سیمنٹ دیتا ہے. ایک تے مسجد نبوی اللہ دے نبی نے آپ بنائی سی تے صحابہ بنائی سی. یہ تے اساں آپ ہی بنا لئیے, یہ بھی اونا ہی حیا ہے. یہ اساں آپ ہی بنا لئیے, یہ بھی اونا حیا ہے. پوری دنیا دے مولوی آکھن گے آرام پاویں آپ بنائیے, یہ نسبت تے اودے نال ہے. ہائے ہائے, یہ مطلب ہے اس مسجد دا حیا اس واسطے وے کہ اس مسجد دی نسبت اس مسجد نال ہے. پھر اس پنڈ دی سید زادی دا حیا بھی اس واسطے وے او دی نسبت بدول نال ہے. نسبت نال حیا بن جاندے, نسبت دی وجہ تو حیا کیتے جاندے. میرے عزیز دوستو, اے قرآن ہے. ہن دین نو سمجھیے. میں سمجھ دی گل کرن لگا. اے قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے ہن میں دا ترجمہ جلدی جلدی کرن لگا. میں دن ڈبن تو پہلا پہلا میدہ چھڈنی ہے تے اگوں اللہ نو جو منظور. ٹھیک ہے جی, ایس ویلے سورج میں نظر آ رہے. اللہ فرماندا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. کیوں نہ لوگ جماعت کی شکل میں نکلے, ٹولے کی شکل میں نکلے جو لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرے. کیوں نہ نکلے. اس آیت دی تفسیر جیڑی عبدالقادر شاہ عبدالقادر محدث ہے دلوی دیوبندی نے کیتی ہے او میں پڑھن لگا. اے صرف میرا حوصلہ ہے تے یا تہاڈا حوصلہ ہے کہ شیعہ مجلس کرا رہے ہیں, شیعہ دی پیڑی چ ہو رہی ہے. شیعہ مولوی آیا تو شیعہ بندے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اکثریت اگر کوئی اہل سنت بھی ہوئے تے خوش آمدید. اگر کوئی بیٹھے نے سارے تقریباً زیادہ بندے شیعہ تے وچ کھلو کے میری بہادری ہے کہ میں باوضو قرآن پڑھ کے تے دیوبندیاں دی تفسیر شیعہ چ پیا پڑھنا تے سارے راضی. جیڑے بندے آندے نے پی شدت پسند بڑے نے, انتہا پسند بڑے نے, لو کرو ہاں جی حوصلہ. میں جو جی میں شیعہ نو با کے انہاں دے وچ دیوبندیاں دی تفسیر پڑھن لگا کہ دیوبندی کوئی اپنی مسیت تے ساڈی تفسیر پڑھے. دیکھو جی گل تے ہے نا جی کہ بلا لبرل اور کنوں آندے نے, انتہا پسندی تے ختم ہو گئی. دیوبندی ایس پاکستان چ زیادہ ساڈے دشمن تے دیوبندی نے نا. انہاں دا شاہ عبدالقادر محدث دلوی آ دی تفسیر ہے. یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے نا جی سورہ توبہ دی, یہ دی تفسیر کسے بچے پڑھنی ہوئے تو ہن میں پڑھا دینا. آ سائڈ تے وہ لکھ دینے ہر قوم میں کچھ بندے ہونے چاہیے, قوم میں, ہر قوم میں جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھیں, پیغمبر کی صحبت میں بیٹھیں, وہاں سے علم دین سیکھیں, اور جو نبی کا زمانہ نہیں پا سکے یا محفل نہیں پا سکے انہیں سمجھا دیں, انہیں سمجھا دیں. تے سمجھا دیں دا نام فقہ ہے. دین چ اختلاف اس واسطے نہیں کہ دین ایک ہے, چونکہ سمجھ چ اختلاف ہے. کیا بات ہے, چونکہ سمجھ برابر نہیں اس واسطے فقہ برابر نہیں. دین ایک ہو جا کیوں ہے کہ دین مصطفیٰ ایک ہے, نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے تے اللہ ایک ہے. اے فقہ دا معنی سمجھے. ہن سمجھ ہر بندے دی اپنی, سمجھے ہر بندے دی. جنے بندے بیٹھے نے الحمدللہ سمجھدار بیٹھے نے میرے مولا دے فضل نال, میرا خیال ہے.
یار میرا خیال ہے کی گل ہے تواڈے متعلق گل پہ کرنا بھی سارے بندے سمجھدار بیٹھے ہیں. اچھا یہ میں ہوں تقریر پہ کرنا ایک بندہ میں پڑھ کے ٹر جاؤں تو مگروں آئے تو آخے مولوی ناصر کتنے انہیں آخر پڑھ گیا کی پڑھ گیا پاویں سارے کنے سمجھدار نے سارے دس نہیں سکنا کی پڑھ گیا. مہربانی مثلا ایک بندہ آ کے آندا ہے کی پڑھ گیا کئی بندے ایسے نے جڑے بڑا اچھا پڑھ گیا اچھا کی پڑھ گیا بہت اچھا پڑھ گیا پڑھ سواد بڑا ہے کی پڑھ گیا چنگا پڑھ گیا. اصل اس بندے نو یاد نہیں رہ گیا کہ اس آیت کیڑی پڑھی سی سورت کیڑی سی تے آیت کیڑی سی نہیں یاد رہندا کوئی گل نہیں یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ نعوذ باللہ دی کو بےزتی کوئی گل نہیں یاد رہتا کوئی گل نہیں. ہن سمجھائے گا او جڑا چنگی طرح سمجھ گیا سمجھائے گا او جڑا چنگی طرح سمجھ گیا. ایتھے سارے بندے بیٹھے برابر نہیں ایتھے ڈرائیور بھی بیٹھا ہے تے پروفیسر بھی بیٹھا ہے. ایک ڈرائیور بھی پہ سندا ہے تے پروفیسر بھی پہ سندا ہے. ڈرائیور بھی الحمدللہ مجلس پہ سندا ہے تے پروفیسر بھی مجلس پہ سندا ہے. ایتھوں باہر دوویں نکلن پروفیسر بہندا ہوے گڈی وچ تے سٹارٹ کرن لگے ڈرائیور تے بندہ آ کے پوچھے کہ مولوی ناصر پڑھ گیا ہے تے کی پڑھ گیا ہے ڈرائیور نو پوچھے تے ڈرائیور رکھنا ہے آ سر جی دسیا جی یہ وچ ڈرائیور دی بےزتی نہیں ڈرائیور دی بےزتی اس گل چ پتہ بھی کوئی نہ ہوئے تے دسن لگ پیا اے پڑھ گیا اے پڑھ گیا. ہائے ہائے مولا تانوں آباد رکھے. او بھائی اونوں جو نہیں پتہ سورہ توبہ پڑھی ہے تے او کیڑے پارے وچ میرا خیال ہے ڈرائیور بڑا اچھا بندہ ہے میرا خیال جڑا کہ سر جی دسیا جی مینوں تے نہیں چیتا بھائی وہ ڈرائیور ہے تے پروفیسر ہے پھر اکو جا تے نہیں نا نہیں نا قرآن تے میرا ہاتھ ہے جویں ایتھے اکو جائے نہیں نا محمد دے سامنے بھی اکو جائے مصطفیٰ دے سامنے سارے بندے اکو جائے نہیں سن. اگر پروفیسر تے ڈرائیور آپس سے گل کردے ہون ایک بندہ پہ پوچھدا ہے کنے ہو گئے ترے مثال نو ذہن چ رکھو جلدی مجلس ہو جائے گی. سامنے کھلو کے ایک پیا دسدا ہے ایک پیا پوچھدا ہے او پیا آندا جناب انہاں نو پوچھ لو کنوں آ پروفیسر صاحب نو انہاں نو پتہ جے بھی آیت کیڑی سی سورت کیڑی سی تے آیت دا نمبر کیڑا سی میں تے ڈرائیور جے جنہاں کو میں پڑھیا مینوں اوناں صاحب ہے پہ ول پڑھیا سو پھر انہاں نو پتہ او بندہ او پوچھدا ہوئے تے پروفیسر دسدا ہوئے ترے ہو گئے ڈرائیور پروفیسر تے ایک کو پوچھن والا کہ مولوی کی پڑھ گیا. جڑا چوتھا بندہ آوے تو پوچھنا چاہے کہ مولوی کی پڑھ گیا اس سمجھدار مجمع نے ایک جواب دینا پائے گا تا میں اگے پڑھنا ہے. یہ چوتھے بندے نو کدے کولوں پوچھنا چاہیے ترواں چوں کہ مولوی کی پڑھ گیا ڈرائیور کولوں پوچھن والے کولوں یا پروفیسر کو بھائی مولا تانوں آباد و شاد رکھے. کیوں پروفیسر کولوں پوچھے اس واسطے بھی ہر بندہ سمجھدا ہے جڑا اگے پیا پوچھدا ہے کیا بات ہے وہ دسے گا کی یہ دا مطلب ہے پوچھنا سو تے کسے او دے کولوں پوچھے جڑا دسدا ہے پوچھن والے کولوں نہیں پوچھیدا پوچھن والے کولوں نہیں پوچھیدا بس پوچھن والے کولوں نہیں پوچھ صدقے جاواں مولا تانوں آباد رکھے. جڑا آپ پیا پوچھدا ہے اونوں بھائی سادہ مثال ہے اتھوں ایک بندے سانوں پٹھے پاسے پا چھڑیا اللہ دی خیر کرے پنچر بھی ہویا سی آکھاں ہوا تھوڑی آ خدا دیا بندہ مجلس کدھر ہے اس آکھے ادھر ادھر گیا اگے ایک بھین کھلوتی سو سکا ادھر کوئی نہیں جی ایویں کردا جی ادھر میں کہ بھائی چنگا رہا تو سانوں شام ویلے ساڈے نال کویر پے گی میں سمجھا اقبال شاہ نہ رلے سانوں ادھر نوں کڈ کے تے اقبال شاہ پہلا آ جان میں کہ اللہ دے بندے ساڈے نال کی کیتے یہ مطلب ہے پہ راہ بھی او دے کولوں پوچھیدا جنوں پتہ ہائے ہائے تے جڑا اگے پیا پوچھدا میں جو پیا پوچھنا پہ کدھر ہے مجلس کدھر ہے مجلس کدھر ہے تو کوئی بندہ مینوں ہی آ کے پہ پوچھے کدھر ہے اور میں آخنا کھلو جا مینوں تے پوچھ لین دے تو میرے مگر چڑھ گیا مینوں تے پوچھ لین دے. یہ مطلب ہے دسن والے کولوں پوچھیدا ہے پوچھن والے کولوں ساری شیعت اینی میرا قرآن تے ہاتھ ہے اساں پوچھن والے کولوں دین نہیں پوچھیا دسن والے کولوں دین. ہائے ہائے بس صحیح نہیں گل سی مولا تانوں جی آباد رکھے. تساں اس ویلے بڑی جلدی وصول کیتی گل. ہن میں قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھن دا حق رکھنا تو پڑھنی میں بڑی ضروری سمجھنا. ہن نبی دی محفل وچ تین قسم دے لوگاں نبی کولوں دین لیا اصحاب محمد آل محمد تے ازواج محمد. میرا جلدی رلو نا جی میں انکار کرن نہیں دینا کسے شیعہ نوں نہیں کرن دینا. ترے قسم دے لوگاں نبی کولوں براہ راست دین لیا سمجھیا نبی کولوں آل محمد نے اصحاب محمد نے
ازواج محمد نے، یعنی نبی دیاں دوستاں، نبی دیاں بیویاں اور نبی دی آل نے۔ جدو ترے قسم دے لوگاں نبی کو دین لیا ہے تے دا مطلب سمجھن واسطے بھی تینوں دروازے تے جانا پائے گا نا۔ میں اگے مر پٹ کے کنے دلائل دیتے نے، حسن دے 3 حروف نے، علی دے 3 حروف نے، دین دے 3 حروف نے، سمجھ دے 3 حروف نے، فقہ دے 3 حروف نے، تو پھر بندے چپ کر گئے۔ 3 دروازے نے، ایک آل محمد، ایک اصحاب محمد، ایک ازواج محمد۔ جتھوں کسے دا دل کردہ دین پوچھ لے، کیونکہ ترواں ہی نبی کو دین لیا ہے۔ تریویں قسم، شکریہ قبلہ، تریویں قسم دے لوگاں نے قبلہ نبی کو دین وصول کیتا ہے۔ آل محمد کو پوچھ لو، کوئی گل نہیں، نہیں دل کردا اصحاب محمد کو پوچھ لو، اچھا نہیں دل کردا ازواج رسول کو پوچھ لو، کی گل ہے، لڑائی کا دی؟ جس بندے نے آل محمد کو دین نہیں پوچھیا، اصحاب تے ازواج کو پوچھیا، اساں تے انہاں نو کافر نہیں آکھیا۔ تہاڈی کیا بات ہے، آباد رہو جمال سے۔ اور جس بندے یار صحابہ کرام کو دین پوچھے، کوئی گل نہیں، پھر کی اتھوں پوچھ لو، ازواج کو پوچھ لو، اساں کو آکھیا نعوذ باللہ، اساں آل کو پوچھے، سانو بندے کافر کیوں آندے؟ کی کر بیٹھے ہیں اساں صرف آل کو پوچھے، اساں ہی آل کو پوچھے تے صرف آل کو پوچھے۔ اس واسطے خدا دی قسم ساڈا ویر کسے نال نہیں، اصل وچ گل اے کہ اے دسن والے نے، اے پوچھن والے نے۔ میں قرآن پڑھ دینا، یہ دیتی آئے مقدی اج دی مجلس خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ میں جلدی پڑھن لگا آیت، ایس ویلے دن ڈبن والا تے جلدی پڑھن لگا آیتاں لمیاں آیتاں سنن دے عادی بندے وہ ہوندے نے تقریباً جڑے تراویاں شراویاں پڑھ، دوجا بندہ آندا ہے پہ مولوی جیوں شروع ہویا، مولوی اللہ دیو بندیو قرآن ہے ادا سننا واجب ہے، تو ہن آیت سن لینی پوری۔ میں ایک دم اج پہلی باری پڑھن لگا، ورنہ میں تھوڑا سا حصہ پڑھنا تاکہ سمجھا سکاں۔ اج ایک پڑھ کے تے نال ہی ترجمہ کر لگا وقت دے مطابق۔ اللہ فرماندا ومنہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ محمد تیرے دربار میں کچھ بندے ایسے ہیں وہ تیری باتیں سنتے ہیں، جب تو چلا جاتا ہے تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ صدقے جاواں، جب تو چلا جاتا ہے، ان سے جدا ہو جاتا ہے، تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول۔ یہ مطلب ہے نبی دے دربار چ کچھ بندے نبی تو بعد پوچھتے ہیں تے کچھ بندے دستے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں، کچھ دستے ہیں۔ چل اگلیاں گلاں ساریاں چھڑ دے، خلافت دی بحث چھڑنے ہاں، ولایت دی بحث چھڑنے ہاں، مولائیت دی بحث چھڑنے ہاں۔ اکو گل مولوی قرآن ہاتھ چ لے کے خدا دا نام کسے کنٹینر تے کھلو کے دس، اور دس ہو جڑا مولوی کنٹینر تے چڑھے آوے، لوگ دھیان کر لیندے نے ذرا زیادہ۔ مہربانی کر کے کنٹینر تے چڑھ، پوری دنیا دا میڈیا لگ جاتے، ایک واری دس تے اینا تے من جا قرآن دا نائی۔ پوچھن والے اور نے، دسن والے اور ہیں نا جی، پوچھن والے اور نے تے دسن والے اور نے۔ وہ تہاڈا کی خیال ہے جڑا بندہ ایتھے ساری میری تقریر سن کے باہر نکل کے کسی نے پوچھے اے مولوی کی پڑھدا، وہ دیاں دو گلاں نے، یا تے چگدا پیا، بولو بولو، اور یا تے اونجی پہ چگدا ہے بھی یہ کی پڑھدا سی۔ اللہ دوجی گل ہے کہ سمجھ نہیں آئی تو پوچھدا پیا، پوچھدا اس واسطے جدوں میں پڑھنا پیا وہ دھیان پورا نہیں سی، وہ دھیان پورا۔ میں بڑی باری آکھیا یار مجلساں بندے تھوڑے پڑھن بہتے پڑھن، گھنٹہ کو مجلس اگر ختم ہو جائے نا پہلے یہ غروب آفتاب تو تے کم سے کم آخری بندیاں دیاں مجلساں بندے دھیان نال سن لے۔ جہے بندے دا سائیکل کتے کھلوتا ہے، موٹر سائیکل کتے کھلوتا ہے، کوئی شام پہ ہوندی ہے، رات نو راہ ایسا ہے کہ بندے ہن وچوں سوچدے نے پے بھی ہن کی بنے گا، ایک نہ پڑے گا تو مگروں کی بنے گا، تو مگروں کی بنے گا۔ یہ مطلب پوری توجہ نہیں نا اس بولو یار شام ہوئی ہے پوری توجہ ہو، تے جے کسی دی پوری توجہ نہ ہوے تو اس مسکین دی مجبوری ہے اس باہر نکل کے پوچھنا ہے یار مولوی وہ پڑھیا سی تے کی پڑھیا سی، تینوں پتہ ہو یار تینوں پتہ۔ یہ مطلب ہے وہ میرے ال پورا بھائی ایتھے جملہ جے ہن دھیان رکھیا جے نازک مرحلہ جے وہ میرے ال پورا دھیان، جڑا اوتھے کھلو کے پوچھے مولوی کی پڑھدا سی او دا میرے ال پورا دھیان نہیں، تے جڑا مسجد نبی چوں باہر نکل کے پوچھے محمد کی آندا سی او دا نبی دا دھیان۔ جڑا مسجد شاہ، کیا بات ہے جناب نوجوانوں، میں قرآن پہ پڑھنا، جڑا مسجد نبی چوں نکل کے تے علم والے نوں پوچھے بھی یار رسول پاک کی آندے سن، او دا نبی ال دھیان سی نہیں۔ لو جی مسئلہ حل ہو گیا جی۔ آج جڑا بندے رولا پا چھڑیا ساڈے مگر دنیا لا چھڑی ہے، اے نہیں جماندے اے نہیں جماندے انہوں نہیں جماندے انہوں نہیں جماندے۔ اصل گل صرف اے نہیں ہے جدا نبی ال دھیان نہیں نا ساڈا او دے ال دھیان نہیں۔
صدقہ جا کیا بات ہے تھوڑی بندے پوچھتے نے کہ ہنے ہنے رسول کیا کیا لو جی شکریہ نوجوانوں بہت شکریہ کہ ایک تے گل یہ ہو گئی پہ دھیان نہیں سی لیکن یہ میرا خیال ہے تو تہاڈا خیال ہے کہ دھیان نہیں سی شاہ عبد القادر محدث دل بھی فرماندے نہیں دھیان سی گل ہور سی چلو گل ہور بھی ہو سکتی انہاں کو پوچھ لینے انہاں ترے گلاں دسیاں نے وہ ترے گلاں انہاں دسیاں نے پرچہ انہاں تے ہونا چاہیے بھائی گل پر میں شکریہ جناب مرک صاحب گل ہے کہ میں سمجھنا کہ اس دور وچ گل دی تشریح ایتھے ہی ہو جانی چاہیے ججاں کے جا کے تشریح نہ کرنی پے میں قرآن پاک میرے کول ہے دیوبندیاں دا ترجمہ تے تشریح ہے تے سینے نال لا کے رکھنا تے انہاں ترے گلاں لکھیاں نے انہاں بندیاں دے متعلق جڑے پوچھدے نے بعد وچ نکل کے تے نبی کی آندا ہے انہاں دا جڑا خیال ہے انہاں ظاہر کیتا ہے ٹھنڈ پے جائے گی باہر پاویں گنی گرمی اندر پے جائے گی جڑے ویلے تہاں لفظ سنیا شاہ عبد القادر محدث دل بھی فرماندے دراصل تسی فرماؤ جی اسی کو گل کرانگے تے لوکاں نوں اگے ہی روڑا پایا صحابہ دے گستاخ نے انہاں نوں صحابہ دے متعلق سیدھی گل ہی کوئی نہیں آوندی اے جدوں گل کرنگے پیڑی کرنگے انہاں دی زباناں دراز ہو گئیاں اسی اپنی زبان منہ چ رکھنے ہاں شاہ عبد القادر محدث دلوی صاحب تسی فرماؤ جڑے پوچھدے نے پہ نبی کی آندا ہے انہاں نوں کی سی او فرماندے نے کند ذہن تھے اوئے ہوئے کی سنیا جی انہاں کی فرمایا کہ بندے کون ذہن تھے میں کہا جی کوئی اور گل وہ فرماندے نے یا کی سی صدقے جاؤں بڑا اچھا لفظ فرماندے نے یا پھر نہ سمجھ تھے اچھا جی جی نہ سمجھ والی گل نہ ہوتے اور کوئی گل ہے فرماندے نے ہاں یادداشت کمزور تھی یہ مطلب ہے جی یادداشت کمزور سی تاں وی عیب ہے بولو کمی ہے نا تے جے نہ سمجھ سن تاں وی کمی ہے نا تے جے کند ذہن سن تاں بھی کمی ہے نا قرآن تے میرا ہاتھ معصوم آندے ہی انہوں جدے چ کوئی کمی نہ صدقے جاواں اساں انہاں کولوں دین لیا جنہاں چ کمی کوئی انہاں کولوں دین وصول کیتا جنہاں چ کمی کوئی پہلا میرا خیال تساں سنیا شام ویلے بیٹھ کے میرا خیال یہ سی کہ کھورے دھیان نہیں سی وہ تے غلط نکلیا کیونکہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب فرماندے نہیں دھیان ہے سی لیکن نہ سمجھ سن یا یادداشت کمزور سی تے یا پھر کیا بات ہے کند ذہن سن تے میرا خیال ہے میرا بھی خیال غلط ہو سکتا ہے تے میرا خیال ہے وہ بھی خیال غلط ہو سکتا ہے وہ شاہ عبد القادر ہے میرا خیال ہے قادر کو نہ پوچھی اوے اللہ قادر مطلق ہے نا او دے کولوں پوچھنے کہ اللہ پاک تسی فرماؤ انہاں بندیاں نوں کی سی دھیان نہیں سنے نہ سمجھ سن اللہ فرمایا نہیں ایسی کوئی گل اوئے ہوئے پریشان نہ ہو یار میں بندہ میرا خیال غلط ہو سکتا ہے تہاڈا غلط ہو سکتا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی دا خیال غلط ہو سکتا ہے اللہ فرمایا نہیں ایسی گل کوئی نہیں سی نہ سمجھی والی بھی گل نہیں ایسی گل کوئی نہیں یاد نہیں ایسی گل کوئی نہیں دھیان نہیں اللہ فرمایا نہیں دھیان نہ سن میں کہ اللہ سانو گل دا چھڑ ساڈی جان چھٹ جائے کہ سانو پتہ لگ جائے فقہ کتھوں لین تے دین کتھوں سمجھنا ہے جو اللہ فرمایا پھر اگوں گل کوئی نہیں جے کرنی اگوں جی مہربانی کہ بلا اگوں کوئی نہیں کرنی اس واسطے وہ اخیر ہے وہ دی ذات شک کوئی نہیں وہ دا کلام لا ریب ہے اللہ فرماندہ نہیں گل یہ سی آرام نال سن لو کوئی دوڑ دی لوڑ نہیں اللہ فرماندہ اصل میں بات یہ تھی کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی تھیں لہذا وہ بات نہیں سمجھتے تھے اللہ مور لائی ہوئے تے گوڈے تے اثر نہیں ہوندا دماغ تے اثر اللہ مور لائی ہوئے تے ارک تے اثر نہیں ہوندا پٹھے نہیں پیڑ کردے جدوں اللہ مور لاندا ہے ادوں بندے نوں گلاں دی سمجھ نہیں آندی بلکہ محمد بھی سمجھائے تے نہیں ہائے 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 نبی جیسا خطیب اعظم بھی بولے تے سمجھ نہیں آندی اللہ پر میں سوچدا سا یا اللہ او بیچارے دین سمجھ آوندے تے تسی مورا لائی آوندے اوے بندے کدھرے کوئی شے ویکھن جان کوئی میلہ شیلا تے بندہ راج کھلوتا ہوے اکھاں وچ مرچا پائی جائے میں کہ اللہ تسی مورا لائی جاندے ہو اللہ فرمایا آرام نال گل کری میں عادل ہاں او دین سمجھنا چاہن تے میں مور لاواں میں تے دین پہنچان واسطے مصطفیٰ جیسے نبی نو بھیجے تو اس دین پہنچان واسطے طائف دی آبادیاں چ پتھر کھا دین تیرا کی خیال ہے بندے دین سمجھانا تے میں مورا لانا میں کہ اللہ مورا لان دی وجہ کی ہے واہ تیرے عادل ہون تو صدقے اللہ فرماندا وتبعوا اهواءهم میں نے کہا تھا محمد کی پیروی کرو وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے صدقہ جانا میں نے کہا تھا میرے رسول کی پیروی کرو اور وہ تھے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں میں کیا اللہ
تھوڑی جی گل کدی کھول چھڑو نا اللہ فرمایا تھوڑی نہ انہاں واسطے پوری صورت نازل کرنا 114 صورتاں نے ایک پوری صورت انہاں واسطے جڑے اس قسم دے نے جنہاں تے میں موہراں لائیاں اور صورت دا نام پڑھا جی ہاں سورہ مبارکہ منافقون سورہ مبارکہ منافقون ہوں وہ آیت سنو میں کیا اللہ اے بچارے اللہ فرمایا بچارے نہ جدے تے میں مور لاواں بچارا ہوندا ہی نہیں میں کیا اس کافراں تے فرمایا کافر تے میں مور نہیں لاندا مشرک تے بھی مور لاندا کافراں تے مشرکاں تے سیدھا ود دینے آؤ اے ہائے ہائے میرا نبی کافراں نوں بھی آندا آؤ مشرکاں نوں آندا آؤ یہودیاں نوں آندا آؤ افقل تعالو تے عیسائیاں نوں آندا آؤ اسی عیسائیاں مشرکاں کافراں تے یہودیاں تے مورا نہیں لاندے انہاں تے دعوت فکر دینے آؤ تے دین اسلام سمجھو میں کہ اللہ اے کون نے خالق دی آواز ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا یہ وہ ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہائے ہائے یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں میں کہ پھر اللہ فرمایا پھر فتوبیا علی قلوبہم پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی میں کہ پھر کی ہویا آئے ہائے فقہ یاد ہے فقہ کنے لفظ نے فقہ دے 3 فے کاف ہے آگا نے اللہ فرمایا میں انہاں تے مہر لائی ہے اس واسطے پہ ایمان لیاؤن تو بعد کافر ہو چکے نے لوگاں نوں انہاں دا پتہ کوئی نہیں تے مینوں پتہ لوگاں نوں پتہ کوئی نہیں ایتھے ہی نماز پڑھ دے نے نبی کولی روزہ کھول دے نے نبی نال جنگاں تے جاندے نے تے روز رات نوں بھی صدقہ امی بابی آکھ کے جاندے نے سویرے آ کے پھر نبی پاک نوں سلام کردے نے میں انہاں نوں جاننا اندروں کافر ہو گئے نے اے مسلمان کوئی نہیں اے منافق نے میں کیا جدوں مہر لائی ہے تے اثر سیدھا کتھے ہویا ہے خالق دی آواز ہے ہن ایک ہی گل ہے نشانی انہاں دی اے وے فہم لا یفقہون ایتھوں فقہ نکلی ہے اب میں نے مہر لگا دی ہے ان منافقوں پر اب محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھیں گے ہونے گل دسو پہ جیڑا تر قادری تے عمران خان دے آکھے استعفیٰ نہیں دیندا وہ میرے آکھے دیندا بولو یار بولو کیجے وہ جیڑا ایڈا زور انہاں لائے ہے تے جنہ انہاں بہت پھڑے جیڑا ایسے بندیاں دے آکھے استعفیٰ نہیں دیندا وہ میرے جیسے بندے دے آکھے دیندا یہ دا مطلب بندے نوں حساب لا لینا چاہیے کہ میرے کو کام ہونا ہے کہ نہیں بولو یار کہ نہیں ہونا مہربانی فرمایا جے اے جی محمد سمجھائے تے سمجھ نہیں آؤندی میرا مناظرہ کی کرے اوہ ہوئے نبی تو بڑا صاحب علم کوئی نہیں نبی تو بڑا سمجھان وڈا طریقہ کسے نہیں ہوندا اور نبی تو بڑا قبلہ طاہر مطہر عالم کوئی نہیں نبی بھی سمجھائے تے منافق نو سمجھ وجہ کی انہ ہے نہیں بوڑا ہے کی گل مور تے لائی کیسے اللہ نے یہ دا مطلب ہے اللہ انہوں سمجھانا ہی نہیں چاہتا جڑا دین تو آ کے پھر جا اللہ نو سمجھانا نہیں چاہتا اس صحابی دی قبر چما جے لب جا کتے میں قبر چما اس صحابی دی جس کھڑیا ہو کے آکھا یا رسول اللہ یہ ساڈے وچ ہی ہوندے نے نبی آکھا ایتھے ہی ہوندے نے اس آکھا تانوں پتہ ہے فرمایا مینوں پتہ ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ تسی آپ فرماندے ہو کہ دنیا سارے چھڑ جانی یہ ہن تے تانوں پتہ ہے تے تسی دس دیندے ہو پیا او وی جے یہ تواڈے بعد کیویں پتہ لگے گا صدقے جاواں میں انتہائی ذمہ داری نال صدقے جاواں تواڈے تو بعد کیویں پتہ لگے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے اس واسطے ایویں نہ سر پہ کڑپائیے جدن اللہ مہر لا چھڑی ہوے تواڈے کولوں سمجھ نہیں آوندی اسی تے تواڈے اگے مرید تے امتی ہیں ساڈا کی بنے گا تھوڑی جی سہولت بنا جو کوئی پیمانہ دے جو کوئی تھرمامیٹر پتہ لگ جائے کہ آ مومن ہے تے آ منافق ہے حضور نے فرمایا تھوڑا انتظار کر تھوڑا بھی نہ کرنا پیا علی دا قدم آیا رسول فرماتے ہیں یار یہ غلط بیان کر صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 240 ترجمہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث علی فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے تھا دانے کو پھاڑ کے کومپل کو ظاہر کیا اس میرے پیغمبر کا میرے ساتھ وعدہ ہے کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں رکھتا اور کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھتا مومن میرے نال بغض نہیں رکھدا تے منافق میرے نال محبت
اے نبی دے سامنے کھلو کہ حضرت علی نے نبی دا فرمان سنایا، اے دا مطلب ہے جی دے دل وچ محبت علی ہے او مومن ہے۔ بولو بولو، جی دے دل وچ حضرت علی دا بغض ہے او منافق ہے، اس دور دا بھی، بولو بولو اس دور دا بھی۔ تے جدو قرآن کہہ رہے ہے کہ اس قسم دے لوگاں نو جنہاں دے دل وچ محبت علی نہ ہوئے، نبی بھی سمجھان تے سمجھ، تانوں کیڑی مصیبت پہ گئی ہے؟ بندے بندے نو پڑھ جا علی ولی اللہ، پڑھ جا علی ولی۔ ایک تے شیعہ نو دین سمجھان دی بڑی مصیبت پئی ہے۔ ساڈے گھراں چ کوئی بور کرن والا آ جائے نا موٹر دا، ساڈا دل کردا ریت بعد چ آوے باہر تے علی ولی اللہ پہلا پڑھ جائے۔ مصیبت نو پھڑکتے نے شیعہ، انہاں نال رکشے چ بندہ بہ جائے تے مسئلے شروع کر دے پے، جتھے جا کے اتریے اے علی ولی اللہ پڑھ گیا ہوئے۔ میں تانوں ایک گل دساں، ٹینشناں اگے ہی بتھیریاں نے، بجلی دے بل دی، گیس دی، دھرنے دی، استعفے دی، بڑیاں ٹینشناں نے۔ ٹینشن گڑوں لا چھڑو، بندے بندے نو مہربانی کرو، نبض ویکھ کے ڈاکٹر دوائی دیندے آئے ہائے، اور ٹیسٹ کروا کے دوائی دیندے۔ ٹیسٹ لیا تو میں دوائی دیاں گا، اچھے ڈاکٹر ہونے جڑے ٹیسٹ ویندے نے پہ کی پوزیشن ہے تے کی دینا چاہیے۔ مہربانی کرو، بندے بندے اگے نہ کڑپو، دین سمجھان دی تانوں مصیبت پی گئی ہے۔ جدوں قرآن تساں پڑھ لیا، حدیث یار تساں پڑھ لے، اے دے وچوں یار کوئی عمل بھی کریے، کوئی رل کے سوچیے۔ اللہ کہہ دیتا جدے دل وچ بغض علی ہوئے، نبی کہہ دیتا جدے دل وچ بغض علی ہوئے او منافق ہے، تے منافق تے اللہ مور لاندا ہے تے اونوں سمجھ نہیں آوندی۔ پاگل ہے او بندہ جڑا انے نو آکھے ویکھ کے ٹر، ہائے ہائے، جڑا انے نو آکھے ویکھ انا ہے تے بے وقوف ہے وہ بندہ۔ صدقہ جاواں، آخری گل، بے وقوف ہے بندہ جڑا کسے لولے نو آکھے پاج جائے پاج، کی ہو گیا ہی پاج کے ہاسا پہ نکلدا جے نا، تے جڑا کسے ٹنڈے نو آکھے لکھ لکھ میں پیا نہ لکھ، ایتھوں ہاتھی کوئی نہ ہوئے تے لکھ، اور جدے کوئی لکھانا ہی دا چیک کر ہاتھ ٹھیک ہے، جنوں وکھانا ہی چیک کر کدھر نظر کمزور تے نہیں، جنوں پجانا ہی چیک کر کدھر لتاں کمزور تے نہیں۔ شیو ایس کھلے قرآن دا واسطہ جے، جنوں دین سمجھانا جے پہلا چیک کرو اے دل وچ بغض علی تے نہیں۔ بات صدقہ جاواں، جنوں دین سمجھانا ہے پہلا چیک کر لو اے دل وچ بغض علی تے نہیں۔ اس بغض علی دی وجہ تو بندیاں نہ شبیر نو پہچانیا نہ جناب زینب نو پہچان۔ اے بغض علی ایسی چیز ہے جڑی دین سمجھ نہیں آن دیندی، مصطفیٰ سمجھ نہیں آن دیندی۔ اے دین خدا دی قسم بندے نو نہیں سمجھ آ سکتی، بندے دے دل پتھر ہو جاندے نے کنہ جنہاں دے دل وچ بغض علی نہ ہوئے۔ خدا دی قسم ساڈے وچ الحمدللہ محبت علی ہے، اسی مظلوم دے ساتھی ہیں۔ تانوں پتہ ہے عیسائیاں دے گرجے وچ بھی دھماکہ ہوئے تے اسی پہنچ کے آنے ظلم۔ بولو، بڑا اچھا موقع ہے، اذاناں دا ٹائم ہے، اس ویلے بھی تار القادری صاحب کھلوتے رہے تے دو مولوی یا ایک مولوی ساڈا تانوں نال نظر ضرور آئے گا امامے والا، تے بندے سوچتے ہون گے بندے انہاں جان یا نہ جان، ایک گل پکی ہے، وہ کھلوتے نے ساری نمائندگی اتنے ہو رہی ہے تے اسی دنیا نو پہ دسنے ہاں کہ جتھے ظلم ہوئے گا نا اسی ظالم نال نہیں ہوواں گے، اسی مظلوم نال ہوواں گے۔ تے ایک دھرنے دا جڑا فائدہ ہے وہ میں دس رہا اج کل ہر جگہ اتنے بھی پڑھ دینا، لودرے تے شریف تے گردو نوادو شریف دوستو، یہ دھرنے دا ایک فائدہ ضرور ہویا ہے۔ او شام پہ ہوندی ہے تے تیاں بیٹھیاں، اس ویلے لوگ پیڑیاں چ تیاں نو لے کے نہیں بہندے، بیٹھے ہاں، بھرا بیٹھا ہے، چاچا بیٹھا ہے، شوہر بیٹھا ہے، تے عزت دار اتنے بیٹھیاں نے، بندے سانو جگتاں کردے سن کہ تیاں لے کے کدی اتنے بہندے نے، تیاں لے کے کدی اتنے بہندے نے، بھیناں لاباد ہیرو امرک صاحب بھیناں لے کے کدی اتنے بہندے نے۔ 10 محرم نو جی ایک مجلس ہوندی ہے گجراں والے کنٹا کر، میں بچیاں نو آکھیا ہوندا کہ صبح دی نماز تو بعد کر نہیں رہنا، اتنے جا کے بہ جانا۔ مینوں کئی باری ایک بیٹی میری پوچھن لگی ابو اتنے کنے پڑھنا ہے 10 محرم نو صبح صبح؟ میں پتر جس بھی پڑھنا ہوئے زینب لٹے گی، کوئی پڑھے گا ہی نہ، کوئی بند پڑھے گا، کوئی گل کرے گا تسی چاہو کہ جا کے بہ جاؤ۔ جنہاں نو اسی گڈی تے چھڈ کے آنے تے گڈی تے لے کے آنے، 5 منٹ کالج بچی لیٹ ہو جاتا سی انے اندر ہی رہی باہر نہ نکلی،
ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ ਕਦੀ ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 10 ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਮੌਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਯਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾ ਕਿਉਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਉਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੌਕ 'ਚ? ਬੋਲੋ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਕਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿਖਾਓ। ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਉਸ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ SHO ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ SHO ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਜਲੂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਹਯਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੋ ਤੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਜੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ TV ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਬਰਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਕੱਜੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ? ਅੱਛਾ ਚਾਦਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਦਫ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤਰਾਨੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਧੀਆਂ ਜੋ ਆਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਧੀਆਂ ਜੋ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ, ਯਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹਨ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਡੀ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰਨਾ। 10 ਮੌਲਵੀ ਕੂਫੇ ਜੋ ਕਿਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, 10 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾਹਨੋ ਬਨਾ ਤੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਭੈਣਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ ਕਤਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਟੁਰ ਪਵੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਟੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ, ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 70 ਕਦਮ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ ਸਨ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇਬ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਥੱਲੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜ਼ਵਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਬਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਸੁਣਾਨਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਛੱਡ, ਜ਼ੈਨਬ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 70 ਕਦਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਡੀਗਰ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਰਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਡੀਗਰ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡੀਗਰ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੁਰਦੇ ਊਂਟ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਧਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਵੀਰ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕੱਲ ਡੀਗਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੰਜਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖਦੀ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਕਤਲੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਚੰਨ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜੈਸੀ ਮਸ਼ੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸਾ ਵੀਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਕੱਪੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਚ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਪਈ ਵੇਖਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡੀਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਚਾਈ। फरमाया एहसान फरमाया ही सारी रात भी नहीं आ सके। बीबी फरमाया अगली रात वाली मजबूरी सुन, मैनू यतीम टुरन नहीं सन देंदा, मैं पहरा देंदी सा, दिल करदा सी मैं तेरे अलावा। यतीम अगे आके आंदे सन अब्बास कोई नहीं सिर्फ तू आसरा रह गया। मैं सारी रात यतीमा दा पहरा दिता है ते अज फरमाया अज तो मैं लुटी गई है ना। ये तुहाडे तो पहला मेरिया बेटियां ते मेरिया भैणां ने गल समझ लैनी, मैं अज लुटी गई हाँ। हाय हाय तुसी भी सोचो तो मैं भी अर्ज करा, अकबर कल शहीद होए ने ते लुटी अज गई। कासिम दी गठड़ी कल आई, 10 मुहर्रम ते लुटी 11 नूं गई। ये की है? शबीर कतल 10 नूं होए ने ते बीबी आंदी लुटी मैं 11 नूं गई। जिथे 10 मुहर्रम कढ़ लेंदे हो ना गमज़दा हालत एक दिन होर कढ़ लिया, क्योंकि 11 मुहर्रम के मुतलक बीबी ज़ैनब आख्या मैं अज लुटी। हाय हाय सारा दिन वीरां दियां लाशां, भतीजियां दियां लाशां ते पुत्रां दियां लाशां वसूल करदी बीबी ते आंदी है मैं अज लुटी गई हूँ। वो जुमला सुना दिया तो मौला तुहानू अजर अजीम अता फरमाए। तुसां इंतहाई तवज्जो कर ली ते इस जुमले तो मैं मुका दूं। बीबी फरमा दी अम्मा दा जाया कल मैं लाशां वसूल की, तो थक्का लाश लैके आउंदा सा ते मैं वसूल कर दी। मैं कल शाम नूं मर जांदी जे मेरे सीने विच अली दा हौसला ना, मैं अली बन के वसूल किया। मैनू नाने आख्या सी ज़ैन अब ये बच्ची बाप दी जीनत है। वे मेरा सोना वीर मैं कल सारा दिन लाशां वसूल कीतियां। अकबर नूं मैं इंज वेखां ते फिर जिंदा, मैं काज़म दे टुकड़े वेखां ते फुफी फिर जिंदा, मैं असगर दे गले च तीर वेखां ते फुफी फिर जिंदा।
میں زینب وصول کر دی اج میں سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی وے میں لٹی گئی جدو رباب نے ہاتھ بدھایا میں اجڑ گئی جدو لیلا نے رسیاں پائیا ایک باری اٹھ کے ویکھ پیو دی